ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ اپنے اپنے مائک اور کیمرے بند رکھیں، مائک اور کیمرے بند رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس کے پہلے جو ہماری نشستیں ہوئیں، جو کلاسز ہوئیں، اس میں جو مختلف چیزیں پڑھیں، اس میں خاص جو آخری چیپٹر تھا وہ تھا فعل ماضی، یعنی پاسٹ ٹینس۔ پاسٹ ٹینس کے ہم نے 14 صیغے پڑھے، اور یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی فعل ہوتا ہے وہ ان 14 صیغوں میں سے کسی ایک وزن پر آتا ہے، اور جس وزن پر آتا ہے، یہ 14 کی 14 صیغے ہم کو یاد رہنا ضروری ہے تاکہ ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ کس صیغے میں استعمال ہو رہا ہے۔ فعلا سے لے کر آخری لفظ فعلتو فعلنا تک زیر زبر کے فرق کے ساتھ، فعلتا جو ہے وہ کس معنی میں، فعلتی کس معنی میں، فعلتو کس معنی میں، اس کا فرق ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کی مشق بھی الحمدللہ کی تھی۔ آپ لوگ اپنے موبائل کو اگر آڑا رکھیں گے تو آپ کو بورڈ بھی اچھا کلیئر دکھائی دے گا، اور بورڈ پہ لکھی ہوئی چیز بھی صاف دکھائی دے گی۔ آج ہم اللہ کا نام لے کے فعل مضارع شروع کر رہے ہیں۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے دو معنی دینے والا۔ یہ اصطلاحی معنی ہے، لفظی معنی کچھ اور ہوتا ہے، ابھی اس سے بحث نہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کے سامنے، جب ہم نے ماضی لکھا تھا تو اس کے سامنے صرف پاسٹ ٹینس لکھا تھا، لیکن یہ مضارع کے الفاظ جو ہیں یہ پریزنٹ کے بھی معنی دیتے ہیں اور فیوچر کے بھی معنی دیتے ہیں، یعنی حال کے معنی بھی دیتے ہیں اور مستقبل کے معنی بھی دیتے ہیں۔ اب یہ 14 صیغوں کی یہ بھی گردان ہے، جس طرح ماضی کی گردان 14 صیغوں کی ہے، یہ بھی 14 صیغوں کی ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم نے اس میں سے مؤنث کے صیغے جو ہیں یا فیمیل جینڈر کے جو صیغے ہیں ان کو ہم نے نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کو صرف 8 الفاظ دکھائی دے رہے ہیں۔ تھرڈ پرسن کے جو مؤنث کے صیغے تھرڈ پرسن کے بھی ہم نے نکال دیے اور سیکنڈ پرسن کے بھی نکال دیے، صرف ہم نے جینڈر میل رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صیغے کے سامنے ہم نے ایم کا نشان لگایا ہے۔ یہ ایم کا مطلب ہے میل جینڈر، اس بھی ایم کا مطلب میل جینڈر۔ اور آخری کا 2 صیغہ، جس طرح ماضی کے صیغے میں فعلتو فعلنا، میں نے کیا، ہم نے کیا، یہ 2 سب کے لیے کامن ہوتا ہے۔ فعلتو جو ہے وہ ایک عورت اپنے لیے بھی بولے گی، ایک مرد اپنے لیے بولے گا، اور اس کے بعد جہاں 2 ہو جائیں گے تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کے لیے فعلنا بولیں گے۔ اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، میل اور فیمیل جینڈر الگ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی افعلو نفعلو جو ہے یہ ہم نے اس کے سامنے کامن لکھا ہے۔ کامن کا مطلب ہے اس میں میل فیمیل سب کے سب ملے ہوئے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مضارع کو شروع کریں، مضارع کے معنی ہم آپ کو بتا دیے۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کبھی پریزنٹ ٹینس سے کیا جاتا ہے اور کبھی فیوچر ٹینس سے کیا جاتا ہے، اور یہ ترجمہ ہم کیسا کریں یہ آیت شریفہ انشاءاللہ ہم کو خود بتائے گی کہ اس کا ترجمہ کیسا کرنا۔ کبھی کبھی تو ماضی کے صیغے آئے ہیں، لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ حشر کا میدان ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ ہونے کے بعد بھی اس کا ترجمہ ہم فیوچر سے کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا پوچھیں گے، حضرت عیسیٰ ایسا جواب دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ان 8 صیغوں کو، اب آپ کو لگ رہا ہم نے مؤنث کا صیغہ کیوں نکالا، فیمیل جینڈر کو کیوں نکال دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ بھی جلدی سے ایجاد ہو جائیں۔ اور فیمیل جینڈر مضارع کے صیغے قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن بہت ریئر ہیں۔ جب ترجمے میں اللہ پاک وہاں پہنچائیں گے تو انشاءاللہ العزیز
ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، چند مقامات پر وہ الفاظ آئے ہیں، اور آپ کے یادداشت اور آپ کو یاد کرنے میں، آپ کو سبق سمجھنے میں جو لوگ عالم ہیں وہ یہ سوچیں گے مولانا کو کیا ہو گیا، اس میں سے فیمیل کا جنڈر کیوں نکال دیا؟ تو صرف چھوٹا کرنے کے لیے اس کو 8 الفاظ کو یاد کرنا ہے۔ 8 الفاظ میں بھی کچھ خاص پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ صیغہ جو ہے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یہ صیغہ جو ہے آپ دیکھیں سب کا سب یا سے شروع ہو رہا ہے۔ 3rd پرسن میل جینڈر، یفعلو صرف میں نے وہ لکھا، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ یفعلانی وہ دونوں مرد کرتے ہیں یا کریں گے۔ یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ یا سے شروع ہوتا ہے 3rd پرسن۔ 2nd پرسن میں جب ہم آتے ہیں وہ بھی میل جینڈر ہی ہے، فیمیل جینڈر اس میں نہیں لکھا۔ تفعلو تو کرتا ہے یا کرے گا، تفعلانی تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے، اور افعلو، نفعلو۔ مطلب آپ کو یاد کیا رکھنا ہے، ذرا غور سے اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ یا سے جو بھی لفظ شروع ہوگا فعل مضارع کا ہمیشہ وہ 3rd پرسن ہوگا۔ جیسے یعلمون یا سے شروع ہوا، وہ سب جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، لیکن جہاں یا سے تعلمون آیا تو اس کا فوراً مطلب ہوگا تم جانتے ہو۔ تو یا جو ہے یہ 3rd پرسن کی علامت ہے، 2nd پرسن کی علامت تا ہے، اور 1st پرسن کی علامت الف و نون ہے۔ یہ 4 اگر حروف آپ کو یاد رہ جائے، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے کتنی آسانی سے کوئی لفظ یاد ہو جائے۔ تو یا ہمیشہ 3rd پرسن کی علامت، تا 2nd پرسن کی علامت، الف اور نون 1st پرسن کی علامت۔ اب اس وزن پر جب الفاظ آتے ہیں، ماضی کے الفاظ کی ہجے قریب ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، لیکن اس وزن پر جب کسی فعل کو لایا جاتا ہے تو اس کی ہجے میں بیچ والے حرف کا جو حرکت جو ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہم کو کوئی لفظ بنا کے قرآن شریف میں تھوڑی لگانا ہے بھائی، قرآن شریف ہمارے پاس لکھا رہے گا، لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے جیسے ہم سب سے پہلے کتبہ لفظ ہے، کتبہ اس ایک مرد نے لکھا، جب وہ فعل ماضی کے وزن پہ جائے گا پہلا صیغہ ہے یہ، کتبہ اس ایک مرد نے لکھا۔ اب ہم چونکہ کافی اس ایک مرد کر چکے ہیں، اس لیے مستقل اس نے لکھا، اور آج چونکہ سارے صیغے مذکر کے ہیں اس لیے ہم کو صرف مؤنث کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کتبہ کو جب ہم اس کے وزن پر لائیں گے تو وہ ہو جائے گا یکتبو، یکتبو، تا پر زبر کے بدلے پیش آ جائے گا، یکتبو نہیں، یکتبو، یکتبانی، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یکتبو، یکتبانے وہ دونوں لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یکتبون وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اب تا پر لے جائیں گے، تفعلو کے وزن تکتبو، تکتبو تو لکھتا ہے یا لکھے گا، تکتبانے تم دونوں لکھتے ہو، تکتبون تم سب لکھتے ہو یا لکھو، پیش آتا ہے اس پر۔ اکتبو تا پہ پیش آئے، اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اگلا لفظ لیں نصرہ، نہیں بصرہ، نصرہ لے لیں، نصرہ ینصرو، ینصرو نہیں، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرانی وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلو کا وہ تا سے اب شروع ہوگا، تنصرو تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصرانے تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرون تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے۔ انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ خیال رہے کہ جس طرح ماضی کے صیغے میں ہجے بالکل ایسی ہی رہے گی، حرکات جو ہیں وہ کبھی کبھی بدل جاتی، کبھی زیر آتا ہے، کبھی اپنے اس کے حساب سے، وہ قرآن شریف کی آیت میں جب آئے گا
بس آپ کو جو یاد رکھنا ہے اور جس کو دانت سے پکڑ لینا ہے وہ یہ کہ یا سے شروع ہونے والے فعل مضارع کا ترجمہ ہمیشہ تھرڈ پرسن میں کرنا ہے، وہ سے۔ تا سے شروع ہونے والے فعل مضارع کا ترجمہ ہمیشہ سیکنڈ پرسن سے کرنا ہے، اور الف اور نون سے شروع ہونے والے کا صیغہ جو ہے ہمیشہ فرسٹ پرسن میں اور ہم سے کرنا ہے۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہم جو آپ کو یاد کرا رہے ہیں گردان، اس گردان کے وزن پر ہم کو کوئی لفظ بنانا نہیں ہے۔ میں عالم کی کتاب کورس کی کلاس نہیں چلا رہا ہوں، ورنہ عالم کی وہ ہوتی تو ہم وہ بھی اس کو 6 وزن ہوتے ہیں اس کے، اس پہ 6 قسم کی علامتیں آتی ہیں، وہ ہم سب بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کو کیوں غیر ضروری چیزیں میں بتاؤں۔ تو مؤنث کا صیغہ میں نے اس کو شارٹ کرنے کے لیے ہٹا دیا۔ اب آپ کو وہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں طلبا، ضربا، قرا، ذہبا اور بصرا، نظرا، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کو ایک ایک کر کے اس کے وزن پر لانا ہے، اس کے وزن پر لانا۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ وہ سارے الفاظ قرآن شریف کے ہیں، وہ لفظ کہیں نہ کہیں قرآن شریف میں آپ کو آئیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ابھی میں نے نصرہ سے کر دیا ضربا، ضربا یعنی ابھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے مارنا، ضربا کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے مارا۔ اب اس ضربا کو جس پہ ابھی تینوں پہ زبر لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فعلہ کے وزن پر ہے ضربا، اس ضربا کو ہم یا کے ساتھ لائیں گے، یا کے ساتھ لائیں گے، یا کے ساتھ لائیں گے، تا کے ساتھ، تا کے ساتھ، تا کے ساتھ، الف کے ساتھ اور نون کے ساتھ۔ بس یہ 8 صیغے آپ یاد رکھیے۔ مؤنث کے 6 صیغے میں نے جان بوجھ کے کم کر دیا تاکہ آپ کو اس گردان کو، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جلدی اللہ پاک ہم کو ترجمے تک پہنچا دیں۔ تو اب جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ فوٹو بھی لے سکتے ہیں، آپ کا فوٹو دے دیں گے بعد میں، ہے نا، فوٹو اس کا ہم بھیج دیں گے آپ کو۔ لیکن جو میری بار بار درخواست ہے کہ فوٹو پر اکتفا نہ کیجئے، اٹ از ناٹ سفیشینٹ فار یو۔ جو آپ کے پاس فوٹو ہے اس کو زوم کریں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ کے اس کے زیر زبر کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں لکھنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ علم کے حاصل کرنے میں قلم کی بہت اہمیت ہے، قلم کو ہمیشہ استعمال کرتے رہیں۔ تو ہم ابھی لفظ لے رہے ہیں ضربا، اس نے مارا۔ اب ضربا کو یہاں پر لانا ہے تو وہ یا ضربو نہیں ہوگا یا ضربو ہوگا، ابھی را کے نیچے زیر آ گیا، یا ضربو، وہ اب را کے نیچے جو را ہے ضربا کا، اس کے نیچے زیر لگا کر اس کے صیغے بنائیے آپ۔ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ کوشش کیجئے، آپ جو غلطی کریں گے میں وہاں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں منیبہ بتاؤ بیٹا ہے، منیبہ آپ سن رہے بیٹا ہماری آواز؟ ہاں چلو، تو بیٹا ذرا یہ ضربا کو اس کے وزن پہ لاؤ تو اور اس کا ترجمہ کرو تو۔ ماشاء اللہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ترجمہ کیا کریں گے آپ یضربو کا؟ اس نے مارا یا وہ مارے گا؟ اس نے مارا کیوں ہوگا بیٹا؟ آپ ماضی کا ترجمہ کر رہی ہیں کیا؟ ہاں، یہ ابھی ہم مضارع میں ہیں، ماضی ہو گیا،